رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو ہے وہی پراپیگنڈا اور وہی جو ہے وہ ایک بے راہ روی کا جو پراپیگنڈا ہے وہ انڈین جو ہے وہ میڈیا کر رہا تھا، اور وہی وہ ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ کر رہا تھا. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے. پوری قوم کو جو ہے وہ اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو یکسو ہونا چاہیے. تبھی جا کے ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کا قلع قوم بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بھارت نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں جو ہے وہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی رہا ہے اس کا ہاتھ ہے. یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں اور کوئی ان کے آپس میں خیالات نہیں ملتے، کوئی ان کی سوچ نہیں ملتی. ان سب کو اکٹھا کرنے والی جو ہے وہ راہ ہے. وہ ان تمام دہشت گردوں کی ماں کا رول ادا کر رہی ہے، اور وہ ان سب کو اکٹھا کر رہی ہے اور ان کو اس قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کے لیے، سفاکانہ کارروائیوں کے لیے جو ہے وہ ان کو فنڈ بھی فراہم کر رہی ہے، اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جن کی ہم نے بہت مدد کی ہے، جن کو ہم نے جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں کی شکل میں جن کی جو ہے وہ سالہ سال مدد کی ہے، تو افغانستان کی حکومت جو ہے، عوام نہیں، عوام افغانستان کے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہاں کی حکومت جو ہے وہ ایک پراکسی کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور وہ ان دہشت گردوں کو جس قسم کی وہاں پہ انہوں نے سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ اپنی تیاریاں کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، جو کہ انتہائی جوانوں کی حراست میں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں، یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے تو ساتھ ہی انڈیا کا جو میڈیا ہے اس نے پراپیگنڈا شروع کر دیا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہیں پہلے سے یہ معلوم تھا کہ یہ کارروائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ایک سیاسی جماعت، اس کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے ابھارا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور خدا نخواستہ یہ کو پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لائق ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی. جب ہماری مسلح افواج نے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے آپریشن شروع کیا تو ودن آورس، یعنی اگلے 2-3 گھنٹوں میں جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. اب وہاں پہ موقع پہ سب کو ایکسیس ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی وہاں پہ گیا ہے، تو سب نے دیکھا ہے. تمام جو وہاں پہ سوار تھے یہاں پہ، یعنی سواریاں تھیں جو سفر کر رہے تھے ٹرین میں، وہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ بازیاب ہو چکے ہیں. کوئی 26 کے قریب لوگ جو ہیں، جن میں سے 18 جو ہیں وہ پاک فوج سے ہیں، تو وہ شہید ہوئے ہیں. اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جس طرح سے آپ دیکھیں، میرے حلقے میں بھی یہ مزمل شہید کا دستِ خاکی جو ہے وہ پہنچا ہے. تو اس طرح سے کسی پورے ملک میں اگر کوئی اس قسم کی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کئی 100 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہوں، تو ان کے کوئی لواحقین ہوں، کوئی آگے پیچھے کوئی بندہ بات کرے کہ جی ہمارے لوگ مسنگ ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف انڈین بیک پراپیگنڈا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بلوچستان میں بھی کوئی گرینڈ آپریشن کی اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے، خاص طور پہ دہشت گردوں کے جو پیدر پہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ہائی وے پہ اور دوسرے ٹرین تک؟ دیکھیں، یہ جو گرینڈ آپریشن ہے نا، یہ ایسے ایک بات بنی ہوئی ہے. کسی گرینڈ آپریشن کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی گرینڈ آپریشن کی کوئی شکل ہوتی ہے. جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ آلریڈی ہو رہے ہیں. اس سے بڑا اور گرینڈ آپریشن کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ آئے دن، بلکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ PCO آپریشنز ہو رہے ہیں.
جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے، اور وہاں پہ ان دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو جوان اور افسر ہیں وہ بھی اپنی سیکریفائز، اپنی جان کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے اور بڑا گرینڈ آپریشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ آپریشن ہے کہ جس سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گرد جو ہے یہ نیست و نابود ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت